صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुहल्लिलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है
کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کے تذکار پاک سے اپنی زبانوں کو ایک نئی چاشنی دیں گے، میں اور میرے ساتھ میرے اسکالر حضرات، وہ ہستی وہ ہے جو جلال و جمال کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری وہ جو جمالیاتی ثروتیں بھی عطا کی ہوئی تھی اور جو دنیاوی مال و دولت ہے وہ بھی اتنا تھا کہ ان کے گھوڑے جو تھے وہ سونے کی میخیں اور چاندی کی میخیں گاڑی ہوتی تھی اور فرمایا کرتے تھے یہ سونے چاندی کی میخیں جو ہیں یہ زمین میں گاڑی ہوئی ہیں، عارف کے دل میں نہیں ہیں، بال برابر بھی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے دادا جان حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑی ہستی بزرگ تھے۔ ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا دی تھی کہ تمہارا ایک فرزند ہوگا، تمہارا پوتا جو پیر عالمگیر ہوگا اور اس سے شریعت اور طریقت کو رونق حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عظیم عاشق رسول، ایسے عالم، ایسے نعت گو شاعر جن کا پھر پوری تاریخ اسلام میں اگر ہم نعت کی بات کریں تو جامی کا نام لیے بغیر، عشاق کی بات کریں تو جامی کا نام لیے بغیر، جس طرح عشاق کی بات ہو تو سیدنا بلال حبشی، اویس کرنی اور امام بصیری کا نام نہ آئے تو وہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ تو جامی جب ان کی بارگاہ میں گئے تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ بڑی شان و شوکت ہے، گھوڑے ہیں، مال ہے، دولت ہے، اتنی زبردست خانقاہ ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارد، کہ یعنی وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، اتنا مال و دولت، اتنی شان و شوکت ہے، اتنا جاہ و حشم ہے۔ تو جب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا مولانا آپ نے ایک مصرع کہا، اگلا مصرع آپ نے غور نہیں کیا، اگلا مصرع فرمایا کہ اگر دارد برائے دوست دارد، اگر یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے تو یہ تو دوست کی خاطر ہے۔ وہ غرباء پہ لٹاتے تھے، ان کی خانقاہ میں جو حاجت مند آتا تھا اس کو عطا کر دیتے تھے۔ علم لدنی حاصل تھا، طے الارض حاصل تھا، ایک لمحے میں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے تھے۔ اللہ نے وہ قوتیں دی تھی اپنے اشارہ سے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر میں تھے سورج کو واپس پلٹا دینا، اور وہ جو ہے کہ نگاہ کی تیغ بازی جو ہے یہ سپاہ کی تیغ بازی سے طاقتور ہوتی ہے، اس کا عملی مظاہرہ کس طرح نگاہ کی تیغ بازی جو ہے وہ بادشاہتوں کو بدل دیتی ہے، کس طرح وہ بڑے سے بڑے 1 لاکھ کے جو ہوتے ہیں لشکر ان کو کس طرح شکست فاش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہے ان کی کتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، کتنی قدرت عطا کی ہے۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں نگاہ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی تفصیل حدیث ہے، اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ حضرت خواجہ عبید اللہ راہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ جو ہیں امام ہیں نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کے، اور حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، اور مرید بھی ایسا کہ چند دنوں میں جس کو خلافت مل گئی، اور اس لیے حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مرید اگر ہونا ہو تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دیا بھی ہو، تیل بھی ہو، بتی بھی ہو، بس اس کو دیا سلائی دکھانی پڑے۔ تو ناظرین کرام، آج حضرت خواجہ عبید اللہ راہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں، اور مجھے تو یہ سعادت حاصل ہے، میں پچھلے برس ان کے اقدس پہ بھی گیا تھا اور وہاں سے جا کے بھی میں نے کچھ چیزیں ریکارڈ بھی کرائی تھی، وہ بھی آج ہم آپ کو بریک سے پہلے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب سے. جی علامہ صاحب، میں نے آج کوئی تفصیلاً باتیں نہیں کی، ایک دو اشارے دیے، تعارف حضرت کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام روح کی صدر نشینی کا قائل ہے. ٹھیک. اور اس روح کی صدر نشینی میں جو مسند نشین ہیں، اس مسانید پہ جو لوگ متمکن ہیں، ان میں خواجہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مشائخ نقش بند کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تابندہ ستارے کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ، ایک روشن ستارہ. بالکل، بلکہ میں کہوں گا کہ مشائخ نقش بند کی پیشانی پہ چمکتا ہوا جھومر واہ واہ میرے خواجہ احرار کی ذات. بے شک. اور آپ ولایت آپ کی کسبی نہیں تھی، وہبی تھی. ہاں واہ، یہ کسبی نہیں تھی، وہبی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جب تک آپ کی والدہ مائدہ ایام نفاس میں تھی، انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا. 40 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا. آپ یہ دیکھیے اس، اور پیدائش بھی رمضان مبارک میں ہو رہی ہے، ماہ صیام میں آپ کی ولادت ہے. اور اس سے بڑی آپ کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب تک والدہ حالت نفاس میں ہے آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا. فطرت خود بخود کرتی ہے. جی لالے کی ہنا بندی شروع ہو گئی، شروع سے ہی. بالکل، یعنی ابتدائی مراحل سے تھی. تو کمال کی شخصیت تھی. آپ دیکھیے کہ ان کو احرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دنیا اور مافیہ ہر چیز سے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا نا کہ اللہ نے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، بے پناہ ان کو مطلب مال عطا کر رکھا تھا. لیکن مجھے حارثہ بن نعمان کا وہ حدیث یاد آتی ہے جب رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ حارثہ آپ کی صبح کیسے ہوئی، تو آپ نے عرض کیا کامل ایمان کے ساتھ. تو فرمایا کامل ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دنیا ہونے کے باوجود اسے جدا کر رکھا ہے. خواجہ احرار نے سب کچھ ہونے، صاحب ثروت ہونے کے باوجود اپنے نفس کو دنیا سے جدا کر رکھا تھا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ فاستویٰ عند حجرها وذهبها وفضتها ومدرها، یعنی سونا ہو، چاندی ہو، مٹی ہو، ڈھیلے ہو، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ سب برابر ہیں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل میں دوست کے جو مال بھی ہے وہ اللہ کے لیے، میرے دوست کے لیے مال اگرچہ ہے. جب عبدالرحمن جامع رحمہ نے فرمایا نا تو کہا مال تو ہے لیکن یہ میرے لیے نہیں، یہ دنیا داروں کے لیے. مفتی خلیل صاحب، آپ نے فرمایا پیر کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے، پیر بن جاتا ہے بندہ. جی قبلہ غازی صاحب، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی دیا ہوا. ٹھیک. اور جس بندے کو لوگ پڑھائیں وہ بہت بڑا عالم ہوتا. ٹھیک. جس کو اللہ خود پڑھا دے وہ کتنا بڑا عالم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب علماء ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے آتے تھے تو آپ ان سے پوچھتے کہ بھی کیا مسئلہ ہے، اور فی البدی اس کا جواب دیتے. واہ. اور جب قاضی بیضاوی کی تفسیر میں آپ سوال وارد کر دیتے تو پھر کسی سے جواب نہیں دیا جاتا. واہ واہ. اور لوگوں کے لیے آپ نے کتابیں لکھی تاکہ پیر کو پیری کا پتہ چلے اور مرید کو مریدی کا پتہ چلے. واہ. اور آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد اور مرید یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھنے لگتے تھے کچھ تو رک جاتے تھے. اچھا. تو ہم نے حضرت سے پوچھا، حضرت لکھنے کے لیے آپ جب بیٹھتے ہیں تو رک جاتے ہیں، تو اس رکنے کی وجہ کیا؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے اندر سے خود ہی ختم کر دیتا ہوں. واہ. پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، پھر وہ جو کہتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، کسی نے یہ بھی کہا بزرگ نے کہ بظاہر انہوں نے علم نہیں حاصل کیا مدرسوں میں جا کے یہ وہ، لیکن جب وہ تفسیر کے نکات بیان کرتے تھے تو پھر کیا بات کر. جی اچھا، ایک وہ جو واقعہ ذرا سنائیں نا، وہ کیا ہے ایمان افروز کہ پیر کی احترام جو ہے مرید کیسے کرتا ہے؟ پیر اور مرید کا تعلق
آپ نے بیان کیا کہ مرید جو ہے وہ پیر کا احترام کیسے کرتا ہے اور پیر کس قابلیت والا ہوتا ہے. فرمایا کہ مرید اپنی ارادت کی آگ سے اپنی خواہشات جلا دیتا ہے اور اس کو ہر جگہ پیر ہی پیر نظر آتا ہے. اس کے لیے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا انہوں نے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور واقعہ اس طرح تھا کہ اس مرید نے جب کھانا کھانے کے لیے حضرت کی درگاہ پر بیٹھا تو رخ اپنے شیخ کی طرف کر لیا. اچھا. ان کے آستانہ جس طرف تھا اس طرف رخ کر لیا سبحان اللہ. اور کہا شیئن للہ، اچھا. مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجیے. سبحان اللہ. تو حضرت نے اس کے دل کی بات کو جانچا اور اس کو کھانا دیا. آپ کا ایک مرید جب وہ چلا گیا آپ نے اسے پوچھا تم نے اس کو کیسا پایا؟ کہا جی کھانا ہمارا کھایا اور شیخ کا اپنے شیخ کا نام لیا. آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے مریدی سیکھنی چاہیے. واہ واہ. اس نے یہ بتایا کہ مجھے آپ کی طرف سے جو کھانا ملا نا وہ میرے شیخ کے وسیلے سے ملا، واہ. ان اس کے کی واسطے عظمت سے ملا. اور یہی بات ایک بزرگ نے بھی اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک اللہ کے ولی کے پاس جائے اور اطمینان قلبی اس سے ہو اور انوار و تجلیات ملے، پھر دوسرے کے پاس جائے اس سے بھی انوار و تجلیات ملے، تو کیا پیر پہلے کو چھوڑ دے گا؟ تو فرمایا نہیں، پہلے کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ تصور اور خیال رکھے گا مجھے جو کچھ ملا پہلے کے وسیلے سے ملا، اپنے شیخ کے وسیلے سے ملا. صحیح بات. تو تصور شیخ جب تک مرید کے دل میں نہیں ہے، مرید روحانیت کے اوپر نہیں چل سکتا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ڈاکٹر صاحب، حضرت کا زہد و تقوی بھی تو کمال کا تھا. جی قبلہ غائی صاحب، آپ کو اسی لیے غیاث العلماء اور غوث الاولیاء اور ناصر الدین اور 9ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے. اچھا. جی سبحان جی. اللہ. حضرت خواجہ کی یہ بڑی عظمتیں اور ان کی شان ہے. اگر ان کو ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو 4 حصے آپ کی سیرت کے بڑے روشن ہو کر ہمیں دیتے نظر ہیں آتے ہیں. رہنمائی. جی. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے وسط ایشیائی جو ریاستیں ہیں ان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت و ترویج وہ آپ نے فرمایا. بہت زبردست ہوئی ہے، بہت زبردست. دوسری چیز اسلامی سلطنتوں کے حکمران اور امراء ان کو شاعر اسلامیہ اور اقدار اسلامیہ پہ مائل کرنا اور ہر مشکل معاملے میں ان کی معاونت کرنا. ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں کہ صرف تاشقند کے یا سمرقند کے ایک علاقے میں وہاں کا جو حاکم وقت تھا سلطان احمد، آپ 80,000 من اپنا عشر اسے دیتے تھے. 80,000 من جس کا عشر ہوگا اللہ تو ان کی فصل کتنی ہوگی. اس لیے کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ آپ کی جو فصلیں ہیں ساتھ ہی ہماری زمینیں بھی ہیں، تو آپ کی زمینوں میں فصل بڑی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے. تو آپ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ جو دیگر صوفیاء کے ہاں بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ یعطی من یعطی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے دیتا ہے، جو آگے بانٹتا ہے، کیونکہ اس کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں. یہ تصور نہیں کہ میں نے دے رہا ہوں، میں نہیں. بالکل اسی طرح. اور تیسری چیز آپ اچھا ڈاکٹر صاحب، ازبک قبائل جتنے ہیں یہ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے بالکل اور بڑے دلیر لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں نا بعد میں امام شامل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انہی کے جی سارے کا سارا جو اسلام کی عظمتوں کا ایک سیرا ہے. ہمارے شیخ جو ہیں ان کا تعلق بھی آگے امام شامل سے ہے. میرے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم العادل الکانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اور حضرت عبداللہ داغستانی وہیں سے تھے نا، تو امام شامل جو ہے ان سے ہمارا بڑا تعلق ہے. بہت جی جی انہی کا فیض ہے الحمدللہ. تیسرا قبلہ غائی صاحب جو عوام الناس ہیں ان کے لیے آپ نے خانقاہیں بنوائیں، ان کے لیے سرایہ بنوائیں. اسی طرح مساجد و مدارس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ نے شروع کیا اور جو بھی بھوکا آتا تھا اس کو لنگر کا. اور تیسری چیز علمی طور پہ آپ نے تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ شروع کیا. آپ کے ملفوظات ہیں قیامت تک کے لیے وہ رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں اور پوری زندگی کے مسائل اس میں سے نکلتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ ظلم و جبر ہم پہ کیوں آ جاتا ہے، ہم کیوں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ایک ولی کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی حضور. آپ نے فرمایا ایک ولی تھے تو ان کا جو موزہ تھا وہ کسی چوہے نے اس میں سوراخ کر دیا، رونے لگے. تو ان دوستوں نے عرض کی حضور یہ 2 درہم کا ہے موزہ اور آپ اس کے لیے رو رہے ہیں اور لے لیتے ہیں. تو کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ یہ 2 درہم کا ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ سے وہ کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک چوہا میرے موزے پہ غالب آ گیا. قبلہ غائی صاحب اسلامی جمیع سلطنتوں کی قیادت کے لیے یہ بات سوچنے والی ہے. وہ ساغر صدیقی. اچھا جی اپنا قادری صاحب
آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے حکمران جو تھے وہ آپ کے در پہ آ کے حاضری دیتے تھے اور پھر کتنی ان کو مدد ملتی تھی اور کتنی رہنمائی ملتی تھی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں اگر ان کا تعلق اللہ والوں سے رہے تو پھر ان کو خطرہ بھی نہیں ہوتا, وہ راہ راست پہ رہتے ہیں جی, راہ راست پہ رہتے ہیں اور دشمن کا خطرہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ زیادہ مستقیم پہ رہتے ہیں اور انہیں دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا. اور جب وہ اللہ والوں سے اپنی نسبتیں کمزور کرتے ہیں, تعلق کمزور کرتے ہیں, تو پھر دشمن خوف بیٹھتا ہے اور دشمن ان پر حاوی ہوتا ہے اور پھر ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں ان کے دادا علیہ رحمہ کی بات کروں گا. جب آپ کو رسالت امام علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ آپ کے ان پوتوں میں, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے آخری لمحات میں جب اپنے پوتوں کو بلایا تو سب سے ملاقات لیٹے لیٹے کی, لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے نبی نے بشارت دی ان کے بارے میں کہ یہ میری شریعت کو جلا بخشے گا. سبحان اللہ. اور آپ شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے مرید کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر کسی پیر کو کوئی مرید میسر نہیں آئے گا, خانقاہیں بند ہو جائیں گی. لیکن میں نے مرید اس لیے کم کرتا ہوں تاکہ مجھ پر جو مجھے ذمہ داری تفویض کی گئی, عائد کی گئی, وہ شریعت محمدی علیہ السلام کے فروغ اور ابلاغ کی گئی. اور آپ نے دیکھیں شریعت اور طریقت ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت اگر آنکھ ہے تو طریقت بصارت ہے, شریعت اگر غذا ہے تو طریقت قوت ہے, شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت مکھن ہے. مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے جو شریعت سے تو آ رہی ہیں, دودھ ہے نہیں اور مکھن کے متلاشی ہیں, آنکھ ہے نہیں بصارت کے متلاشی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک اچھا صوفی, ایک کامل صوفی اور ایک کامل اللہ کا ولی جو ہے وہ شریعت طریقت دونوں کے حسین امتزاج سے مرصع اور مزین ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کے کمالات دیکھیے, مرشد کے اوصاف آپ دیکھیے. میں مرشد کے اوصاف جب دیکھتا ہوں جو بیان کیے کشف المحجوب کے اندر سید حجیر مخدوم نے, سارے اوصاف آپ کے اندر بدرجہ تک موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے دو صفات مرشد کے اندر جو ہے صفات الہی ہونی چاہیے, ستار اور غفار کی, دونوں آپ کو نظر آئیں گی خواجہ احرار نقشبند کے علیہ رحمہ کے اندر. فرماتے ہیں دو صفات محمدیہ شفیق اور رفیق, دونوں صفات محمدیہ علیہ السلام اس کے اندر مرشد کے اندر ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں دو صفات صدیق اکبر کی ہونی چاہیے, صادق و مصدوق, دو صفات عمر فاروق کی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور دو صفات عثمان غنی کی, عبادت و سخاوت. دو صفات جو ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کی, علم اور بہادری. اچھا جی, ایک بات بہت عجیب ہے کہ وہ ایک نوجوان آتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو سمرقند تو آتے ہوئے نا میرا شہد وہاں پڑا ہے, وہ ہے نا واقعہ؟ بالکل چلیں آپ ہی سنائیں. واقعہ ہے, آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ تم جاتے ہو سفر پہ جا رہے ہو تو واپسی پہ میرے لیے شہد لے آنا. اس نے وہاں سے شہد لیا اور بڑا خالص شہد لیا. راستے میں اس نے اسٹے کیا اور کھانا وانا کھانے کے لیے کہیں سامان رکھا اور ایک عورت گزری تو اس کی طرف توجہ کی. جب سامان لے کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں شہد لانے کا کہا, تو شراب لے آئے. تو کہنے لگا حضرت میں نے تو یہ بل میرے پاس ہے, میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے شہد خریدا, تو اس میں شراب کیسا؟ آپ نے فرمایا کھولو. جب اس نے کھولا تو اس کی بدنگاہی کی وجہ سے وہ شہد شراب بن گئی ہوئی, اور حضرت کا اب یہ پتہ چلا کہ ان کو بند چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں. تصرف کتنی دور سے تاشقند میں بیٹھے ہوئے سمرقند میں وہ شہد اور وہ سارا اس کا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی کرامت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی تو معجزہ تھا, اللہ کے پیاروں میں آ گیا تو کرامت ہو گئی. کشف صدور بھی ان کو تھا. اس سلسلہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمانے کے لیے تشریف لے کے گئے تو مینا کی جامع مسجد خیف میں تشریف فرماتے. ایک سقفی اور ایک انصاری آئے, عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, اگر جی چاہتا ہے تو سوال کر لو, اور اگر تم چپ کر کے رہو گے تو میں سوال بھی بتا دیتا ہوں, میں جواب بھی بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہی کیفیت حضرت کی تھی. بسا اوقات لوگ آتے سامنے بیٹھے ہوتے تو ان کی دل کی کیفیت جان لیتے تھے, اور بسا اوقات سامنے نہیں بھی ہوتے تو دل کی کیفیت اور احوال کا پتہ چل جاتا. واقعہ آتا ہے آپ کے بارے میں کہ دو درویش آپ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے جب آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا حضرت صاحب بادشاہ سلامت کے گئے ہوئے. تو بڑا انہوں نے عجیب سا خیال کیا کہ ہم تو بڑا صوفی اور ولی اللہ سمجھ کے آئے تھے, یہ تو بادشاہوں کے دروازے پہ گئے ہوئے. اپنے دل میں اس خیال کو لے کے واپس گئے تو راستے میں دیکھا کہ لوگ پولیس والے چور کو تلاش کر رہے ہیں, دو چور. ان دونوں کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کی بارگاہ.
حضرت نے پھر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ نیک آدمی ہیں, یہ میری زیارت کے لیے آئے تھے اور میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ ان کے ہاتھ کٹنے سے بچوا لوں. ناظرین کرام, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے برس میں حضرت خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا ان کے مزار پاک پہ, تو وہ ہم آپ کو کلپ دکھا رہے ہیں. بڑا ایمان افروز منظر ہے, دیکھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, اس وقت ہم حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حاضر ہیں. مسلسل 24 گھنٹے سے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم صرف پیری مریدی شروع کر دیتے تو شاید دنیا بھر کے پیروں کو کوئی مرید ہی نہ پھر میسر آتا, سب لوگ ہماری طرف آتے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. تو مخلوق کی خدمت کرتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا احاطہ ہے. ابھی تو پھر نئی تعمیر جاری ہے, مسجد ہے, یہاں پہ حوض ہے بڑا خوبصورت, یہ پانی کا اور بھی حوض ہے, خوبصورت باغات ہیں. بہت امیر تھے, اللہ نے آپ کو دین و دنیا کی اتنی دولت دی تھی. آپ کھیتی باڑی آپ کا پیشہ تھا, آپ کی زمینیں تھیں, مال و دولت اتنا زیادہ تھا, لیکن مخلوق کی خدمت کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی, ایک دلچسپ بات آپ کو سنانی ہے, پھر آپ سے ہی اب میں گفتگو کروں گا. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے ایک دن دیکھا آپ نے جامی کی طرف, اور مولانا عبد الرحمن جامی کی داڑھی کے بال سارے سفید ہو چکے تھے, اور بھویں بھی سفید ہو چکی, بال بھی سفید ہو چکے, اور ریش مبارک بھی سفید ہو گئی. تو آپ نے کہا جامی, یہ علم و عرفان اور تصریف و تالیف اور شاعری نے تمہیں جو ہے وہ تمہارے سارے بال سفید کر دیے. انہوں نے جواباً کیا کہا, جامی نے جواباً کہا, وہی جامی ہے نا, کہتے پیرانہ سر کشیدم سر در رہے سگانت منہ سفید کردم جا روب آستانت, کہ میں نے بڑھاپے میں آپ کے کتوں کے راستے میں اپنا سر رکھ دیا اور اپنے سفید بالوں کو آپ کے آستانے کا جھاڑو بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کہنا تھا تو خواجہ عبید اللہ حرار اٹھے اور اٹھ کے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا, ان کی پیشانی کو چوما. اچھا اپنا غازی صاحب, میں یہاں بطور خاص جو ہے وہ خط کا ذکر کروں گا جو خواجہ احرار نے جامی علیہ رحمہ کو لکھا. اچھا, تحریر کا اسلوب آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ مرشد کون ہے اور مرید کون ہے. اللہ, یعنی آپ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا نا, اٹھ کے گلے لگا لیا. آپ یقین جانیے کہ ان کی تحریر سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مرشد کون ہے مرید کون ہے. جو خط کی تحریر میں لکھتے ہیں, طویل خط ہے, اس میں ایک جملہ جو لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنا حوالِ دل آپ سے کہوں, مجھ پر جو بیت رہی ہے, جو گزر رہی ہے, میں آپ سے بات کروں, لیکن میں اس سے مجتنب ہوں, بات نہیں کر سکتا. فرماتے ذکر الوحشت وحشتن, مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں اپنی وحشت کا ذکر کروں گا تو کہیں آپ نہ وحشت میں مبتلا ہو جائیں, مجھے آپ کی تکلیف گوارا نہیں ہے. یعنی اتنے ادب کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں, اتنا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اور یہ تصوف کا کلی اور قاعدہ ہے کہ تصوف کیا ہے, تصوف کلہ ادب, تصوف پورے کا پورا ادب ہے. لکل وقت وقت ادب, لکل حال وکل مقام مقام ادب, ہر حال میں, ہر مقام میں, ہر وقت ادب ہے. اور یہ ہمیں خواجہ احرار کی حیات طیبہ میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے, وگرنہ مرشد کا رویہ مرید سے ایسا نہیں ہوتا. لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرشد کون ہے اور مرید کون ہے. سلاطین کے حوالے سے بات آپ نے فرمائی کہ آپ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے, آپ فرماتے لوگوں ایک بات یاد رکھو, میں سلاطین کے پاس جاتا ہوں
شریعت کو تقویت دینے کے لیے جاتا ہوں. واہ واہ واہ. اور آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ ایک سلطان کے دروازے پہ گئے, اسے تبلیغ کرنے کے لیے, شریعت کا کار بند کرنے کے لیے. اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو میرے در پہ چلے آئے, میرے پاس آ گئے. میرے پاس آ گیا. آپ نے وہیں سے سیاہی لی اور اس کے دروازے پر اس کا نام لکھا اور اس کے بعد فوراً مٹا دیا. مریدین کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی اس حکمت میں کہ نام لکھ کے مٹا دینا. آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ اس سلطان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. تو گویا اس میں آپ نے پیغام دیا کہ جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سننا نہیں چاہتا, اس پر کاربند نہیں رہنا چاہتا, اس کو سلطانی کا بھی حق جو ہے وہ قطعاً اور قطعاً نہیں ہے. دوسری بات جو فرمائی اپنا مفتی خلیل صاحب نے, بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ شہد شراب میں بدل گئی. تو میں وہاں اگلی بات اس سے جو ہے عرض کرنا چاہوں گا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. ایک نوجوان سامنے آ رہا تھا اور اس کے امام غزالی نے لکھا ہے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. دیکھا خلیفہ وقت کو دیکھا تو بوتل چادر میں چھپا لی. آپ نے دیکھ لیا کچھ چھپا رہا ہے. قریب آیا پوچھا کہ نوجوان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو گھبرا گیا, کہتے ہیں یہ ہاتھ میں سرکہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک کریم آج تو مجھے آخری بار معاف کر دے, آخری بار معاف کر دے. میری توبہ جو میں شراب کو ہاتھ لگا جاؤں. اور جب کھولا تو واقعی وہ سرکہ تھا. اچھا جی مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ حضرت علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا عبید اللہ عرار جو ہے دنیا کے سلاطین اس کے در کے گدا ہوں گے. اور پھر دیکھا کہ دنیا کے سلاطین جو تھے وہ گدا بن کے اس بارگاہ میں کوئی آتا کہ جناب مجھے شفا مل جائے بیماری سے, کوئی آتا جی حملہ ہونے لگا ہے بارڈر پہ, میں بھاگنے لگا ہوں, میں مقابلہ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ مدد فرماتے. اور کمال نہیں ہے کہ بادشاہ کو خطرہ ہے جان کا, کہہ رہے ہیں میری خانقاہ میں آ جاؤ, کوئی پرابلم ہی نہیں. کیا بات. جی آپ نے مریدی کے اصول بیان کیے ہیں. کچھ مریدوں کی قسمیں کئی صوفیاء نے بیان کی کہ ایک مرید وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اس کو مدت لگتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا کہ پیران اعظام نے اپنے پاس اپنی خانقاہوں میں مریدوں کو 36 سال رکھا, پھر ان کو کچھ عطا کیا. اور آپ عبید اللہ عرار وہ عظیم مرید تھے کہ گئے, جس پہلی ملاقات میں شیخ سے ملے, شیخ نے سب کچھ عطا کر دیا. اور پھر آپ نے واپسی آ کر جو طریقت, شریعت اور حقیقت کی تعریف کی وہ آپ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے. فرماتے ہیں شریعت یہ ہے کہ زبان جھوٹ بولنا چھوڑ دے. سبحان اللہ. اور طریقت یہ ہے کہ دل میں جھوٹ کا خیال ختم ہو جائے. واہ واہ واہ. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اچانک کوئی بات ہو یا اختیار کے ساتھ کوئی بات ہو, نہ زبان جھوٹ بولے نہ دل جھوٹ بولے, تو پھر سمجھ لینا چاہیے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اچھا جی ڈاکٹر ایک بہت دلچسپ بات آپ فرماتے تھے کہ رجال الغیب ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو عظیمت کا راستہ اختیار کریں, رخصت والوں کے ساتھ ہی وہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور ہر حال میں آپ اس لیے بعض اوقات ہم جو کلندرانہ نعرہ لگا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا, ختم نبوت کا, تو لگتا ہے وہی بات جو ہے وہ رجال الغیب ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ورنہ تو حالات ایسے. جی بالکل قبلہ غائی صاحب, آپ کا اس پہ بھی قول ہے کہ بزدل کون ہے, تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ جو حالات کے تناظر میں جو آدمی جھک جاتا ہے وہ ہے جو حقیقی استقامت والا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امام حسین پاک آپ کی ذات برکات کی مثال دیتے ہوئے. اور پھر ایک یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, جس وقت حضرت مولانا عطار آپ نے ایک جواہر اللذات کے نام سے ایک مثنوی لکھی, تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان انہوں نے بہت عمدہ بیان کی. سبحان اللہ. تو وہاں کے کچھ لوگ تھے ایسے, ہر دور میں ایسے رہے, انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ مولا علی پاک کا انہوں نے بڑی محبت سے تذکرہ کیا ہے. قبلہ غائی صاحب جس وقت اس نے یہ اپنا کام کیا انہوں نے, تو جس کاتب نے یہ کتاب لکھی تھی یہ مثنوی, تو ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کتاب کو جلایا جائے. اور قریب تھا کہ یہ عمل ہو جاتا, اس وقت جو ہستی بچانے کے لیے آئی وہ حضرت خواجہ عبید اللہ. آپ نے حاکم وقت کو فرمایا کہ اگر اس کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ اس کی طرف نہیں ہوگی, وہ میری طرف ہوگی, پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا. اسی طرح اور اہل علم کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی ضائع نہ ہو کسی طرح سے. ایک بہت بڑی ہستی تھی جن کا بیان بھی آپ سننے کے لیے کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے, تو احمد سمرقندی. آپ ایک مرتبہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں چلے گئے, حاکم وقت نے ان کو ممنوع المنبر قرار دے دیا. کیوں؟ انہوں نے کسی معاملے پہ عوام پہ کچھ زیادہ انہوں نے کوئی ٹیکس وغیرہ, تو اس پہ انہوں نے کوئی سختی کا
تو آپ نے فرمایا نہیں یہ زیادتی کی ہے. آپ نے ان کو نکلوایا، چونکہ اس مسجد سے جواب ہو گیا تھا تو الگ آپ نے خود مسجد بنا کے دی. اور جو آپ کی وصیت تھی وہ میں بیان کر رہا تھا کہ آپ نے 3 وصیتیں کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے. پہلی وصیت یہ تھی کہ مخلوق خدا کا جو یہ کھانے والا سلسلہ ہے نا یہ اسی طرح جاری رہے گا میرے دنیا سے جانے کے بعد، خانقاہ اور سرائے کے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے جس میں امام غزالی رحمہ اللہ آپ کی کتب اور آپ نے جو نصاب ترتیب دیا تھا وہ اس پہ رائج کر دیا جائے. اور جتنے بچے اور اساتذہ ہیں ان سب کا کھانا اور ان کی تنخواہ میری طرف سے جائے گی. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی جامع مسجد بنائی جائے فلاں مقام پہ، اس کی جگہ اور 50,000 دینار وہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں عطا فرما دیے کہ اس سے وہ. اور مقصد کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا سلسلہ خیر جاری رہے. اور یہی سلسلہ خیر آپ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آج بھی جاری ہے. انہی کے نام پہ بل آتا ہے. انہی کے نام پہ بل آتا ہے. مسجد نبی کے ارد گرد جو بڑی بلڈنگ ہے، جی بڑی بلڈنگ ہے، فندق عثمان ہے. اور وہ جو آپ نے ارد گرد وہ کھجوروں کے درخت لگائے تھے وہ 1540 درخت بنے تھے ابھی جو انہوں نے گن کے، وہ سارے کا سارا آج بھی ان کے نام پہ بل ہے. اور وہ خیر کا کاش سلسلہ وہ درخت ہوتے وہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے لگایا تھا، اس کی جو کھجوریں کھاتے اس میں شفا تھی. وہ جو خاک شفا تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جی یہ ساری چیزیں دوبارہ بحال ہو. قریب ہے جی انشاءاللہ بہت قریب. جی اچھا جی دیکھیں نا طاقت یہ ہے. مجھے تو وہ یاد آتا ہے کہ حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو سکھا رہے تھے داؤ. اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن تو بڑا ہے پہلے ہی، تو آپ نے کہا حسین کو جو ہے وہ جبریل امین داؤ سکھا رہے اسی میں حسن کو. تو یہ بھی پہلوانوں کو بھی جس کی نگاہ کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ میں جی عرض کرتا ہوں جی، خواجہ حرار فرماتے ہیں رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اوائل جوانی میں اپنے اوائل عمری میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قوت عطا فرما رکھی تھی کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میدان میں کشتی جہاں ہو رہی تھی ہم دونوں وہاں چلے گئے. فرماتے تھے کہ جب میری توجہات اور نگاہ ایک پہلوان کی جانب ہوتی تو وہ غالب آ جاتا، دوسرا مغلوب ہو جاتا، اور جب توجہات دوسرے کی جانب ہوتی تو وہ غالب آ جاتا، دوسرا مغلوب ہو جاتا. تو فرمایا میں دیکھتا رہا یہ ہو کیا رہا ہے. فرماتے اس کے بعد میں وہاں سے ہم دونوں واپس آ گئے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست اور نگاہ سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کے اندر کمال تھا اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں. اچھا ان کی جو نگاہیں ہیں اس کے اندر قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے صدقے سورج کی رفتار کو بھی روک دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا نظام الدین مرید ان کے مرید تھے اور رہتے آپ کے ساتھ تھے. آپ فرماتے ہیں خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ مطلب میں جب سفر کر رہا تھا تو شرعی 2 کوس کا فاصلہ باقی تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا. شدید سردی تھی، انتہائی سردی تھی اور یخ بستہ راتیں تھیں اور ویرانہ تھا، جنگل تھا. تو میں نے کہا حضرت یہ تو کام خراب ہو جائے گا کہ سورج غروب ہو گیا تو ہمیں نقصان ہوگا. تو آپ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اور آپ نے کہا گھوڑا دوڑاؤ. گھوڑا دوڑایا. فرماتے ہیں کہ میں سورج کو دیکھتا رہا، سورج وہیں ٹھہر گیا، اس کی رفتار آگے نہیں بڑھی. ٹھہرتا ہے جی. میں نے یہ دیکھا ہوا ہے جی مفتی خلیل صاحب سے. جی لاسٹ جی آپ نے اپنے مریدوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم کا عطا فرماتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا. فرمایا جب وجود کا آئینہ دل بن جاتا ہے اور دل کا آئینہ روح بن جاتا ہے اور روح آئینہ بن جاتی ہے حقیقت کا، تو اللہ تعالیٰ پھر پردے کھول دیتا ہے. اور حقیقت میں سب کچھ بندے کے دل میں ہوتا ہے. شیخ حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے تھے دودھ وجود تیرے اندر، روغن شیری دار سمانی، جے لاوے مرشد جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے. حاسدین کے حسد سے بچنے کا یہ عمل ہے. جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا ہو تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تعالی ہر کام میں آسانی فرمائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے. جی اکبر صاحب. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کتابشیں اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے سرور 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 کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.